السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک مکمل ہو رہا ہے اور عید الفطر کی آمد ہے۔ عید الفطر سے پہلے مسلمان صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، جس کو حدیث میں زکوٰۃ الفطر کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ صدقۃ الفطر کو عام طور سے بلکہ زیادہ تر گیہوں کے لحاظ سے نکالتے ہیں، 2.25 سیر گیہوں، اور جس کی رقم آج کل عام طور سے 50 روپے 60 روپے کے آس پاس بنتی۔ لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ یہی صدقۃ الفطر ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جامعات، بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں صدقۃ الفطر کا جو اعلان نکالتی ہیں، اس میں جلی حروف میں یہی گیہوں کی قیمت لکھی جاتی ہے اور اسی کی ترغیب دی جاتی ہے اور اسی کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ اس پورے مسئلے پر ہماری نگاہ نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ہمارے ممبروں سے اس جانب متوجہ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو صدقۃ الفطر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف جیسی حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں، اس میں اس کا ہمارا مطالعہ نہیں ہے، وہ بیان نہیں کی جاتی، اور اس کے حوالے سے لوگوں کو صدقۃ الفطر کی صحیح مقدار کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متعدد روایتیں ہیں، جن میں سے کئی روایتیں آپ کو ابھی اسکرین پر بھی نظر آئیں گی، جس میں یہ بات بالکل وضاحت سے فرمائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا، تو آپ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر واجب ہے یا نکالنا چاہیے ہر مرد کو، عورت کو، آزاد کو، غلام کو، چھوٹے کو اور بڑے کو، جو ذمہ دار ہیں وہ چھوٹوں کی طرف سے نکالیں، سب کی طرف سے نکالا جائے۔ اور آپ نے اس کی مقدار یہ طے فرمائی کہ 1 صاع، اور موجودہ دور میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 1 صاع تقریباً 3.5 کلو ہوتا ہے۔ 1 صاع کھجور صدقۃ الفطر نکالا جائے، یعنی 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت۔ 1 صاع کشمش صدقۃ الفطر نکالا جائے، 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت۔ 1 صاع پنیر صدقۃ الفطر نکالا جائے، 3.5 کلو پنیر یا اس کی قیمت، یا 1 صاع جو نکالا جائے، یعنی 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی مقدار خود طے فرمائی۔ بخاری اور مسلم کی متعدد روایتیں ہیں جن میں صدقۃ الفطر کی یہ مقدار بیان کی گئی کہ صاع من عقد او صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من زبیب، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ صاع من طعام کا مطلب 1 صاع یعنی 3.5 کلو غلہ، بہت سے لوگوں نے اس سے گیہوں بھی مراد لیا ہے۔ یہ وہ مقدار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی طے فرمائی اور اعلان فرمایا کہ اتنا صدقۃ الفطر ہر شخص کی طرف سے نکلے، مرد کی، عورت کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، غلام کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر دور آگے بڑھتا گیا۔ بعد میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، دور حکومت آیا، تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایتوں میں صراحت موجود ہے کہ پھر گیہوں بہت زیادہ آنے لگا، گندم بہت زیادہ آنے لگا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فیصلہ فرمایا اجتہاد سے اپنے کہ بھائی یہ جتنی دیگر چیزیں ہیں، جس میں کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، جو ہے، یہ سب 1 صاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی ہیں، لیکن گندم یعنی گیہوں بہت مہنگا تھا اس وقت، لہذا انہوں نے یہ طے فرمایا کہ گندم اور گیہوں آدھا رکھا جائے، یعنی نصف صاع، 2.25 کلو، کیونکہ اس کے آدھے کی قیمت تقریباً برابر پہنچتی تھی کھجور کے، تقریباً برابر پہنچتی تھی جو کے،
اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ سب تو ایک سا رہے گا، 3.5 کلو رہے گا، کھجور بھی، کشمش بھی، پنیر بھی، جو بھی، کیونکہ یہ حضور نے طے فرما دیا ہے، اور اسی کی قیمت کے برابر جو قیمت ہے وہ نصف سا گیہوں، نصف سا گندم یعنی 1.25 کلو گیہوں کی ہے۔ لہذا پھر یہ طے کیا گیا کہ اگر کوئی گندم اور گیہوں سے نکالے تو وہ نصف سا نکالے، 1.25 کلو نکالے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پہلی رائے نہیں تھی، اس سے پہلے حضرات خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اس طرح کی رائے ملتی تھی، بلکہ بعض روایتیں جو اکثر و بیشتر ضعیف ہیں ان میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں اور گندم نصف سا طے فرمایا تھا صدقۃ الفطر کے لیے، کیونکہ اس کی قیمت برابر ہوتی تھی کھجور ایک سا کی۔ اس کے بعد اب دور بڑھتا گیا، موجودہ جو اس وقت دور ہے، خاص طور سے ہمارے ہند و پاک میں، یہاں گندم یعنی گیہوں سب سے سستا ہے اور سب سے کم قیمت کا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ مفتابی قول یہی ہے کہ گندم آدھا سیر گندم نصف سا نکالا جائے گا، 1.25 کلو نکالا جائے گا، تو ایک تو وہ ویسے ہی بہت کم قیمت کا ہے کھجور کے مقابلے، جو کے مقابلے، کشمش کے مقابلے، پنیر کے مقابلے، اور اس کو بھی آدھا کر دیا جاتا ہے، لہذا وہ قیمت 40 روپے 50 روپے رہ جاتی ہے، اور لوگ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ اسی کا اعلان نکالتے ہیں، لوگ اسی کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساری قیمتیں لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اور صریح روایتیں جو ہیں اس میں جو صدقۃ الفطر کی قیمت ہے وہ 1 سا کھجور ہے، 1 سا کشمش ہے، 1 سا پنیر ہے، اور 1 سا جو ہے، یہ سامنے ہونا چاہیے۔ جو بہت مالدار لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوب دیا ہے وہ 1 سا پنیر کے لحاظ سے نکالیں، 1 سا کشمش کے لحاظ سے نکالیں، جو کچھ اس سے کم درجے کے ہیں وہ 1 سا کھجور کے لحاظ سے نکالیں، اور کم سے کم آخری درجہ یہ ہے عام لوگ 1 سا یعنی 3.5 کلو جو کی قیمت نکالیں، جو 150-200 روپے اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح بنتی ہے، تاکہ اس صدقۃ الفطر کا مقصد حاصل ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں آئیں۔ لوگ چاند رات میں یہ نکالتے ہیں اور 50 روپے کی کہیں رسید کٹا لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ حق یہ تھا کہ صدقۃ الفطر عید سے ذرا پہلے نکالا جاتا اور بڑھ کر نکالا جاتا، زیادہ سے زیادہ نکالا جاتا، تاکہ غریبوں کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں آتی، تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں کو صحیح طور پر سیلیبریٹ کر سکتے۔ لیکن ہم چونکہ یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں اور ہر عمل کو ایک رسم اور رواج کے طور پر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے یہ غلطی ہم سے ہو رہی۔ اس لیے میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ سب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ صدقۃ الفطر بڑی مقدار میں نکالیں، یعنی کم از کم جو کے لحاظ سے نکالیں، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور اس کی قیمت، یا 3.5 کلو پنیر اور اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کشمش اور اس کی قیمت، اور ہر شخص خود اپنے سے پوچھ لے کہ اس کی کیا استطاعت ہے۔ جو آدمی جیب میں 40,000 کا موبائل رکھتا ہو، کینٹین پر روزانہ 200-300 روپے پھونک دیتا ہو، ہوٹل جاتا ہو تو 3-3 ہزار کا بل بنوا کر آتا ہو، بازار شاپنگ کرنے جاتا ہو تو 10-10 ہزار کی شاپنگ کر کے آتا ہو، کیا اس کی یہ استطاعت ہے کہ وہ 50 روپے صدقۃ الفطر کے نام پر ایک بوجھ اپنے اوپر سے اتارے؟ وہ دنیا سے تو یہ سب چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ آدمی اپنی استطاعت دیکھے، جو مالدار ہیں وہ کشمش سے نکالیں، پنیر سے نکالیں، جو کم درجے کے ہیں وہ جو سے نکالیں، کھجور سے نکالیں، یہ آخری درجہ ہونا چاہیے۔ اور بیچارہ کوئی بہت ہی غریب ہے، بہت ہی کم حیثیت ہے، اور وہ اس کے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے اور اس کا جذبہ ہے صدقۃ الفطر دینے کا، تو وہ بھائی ٹھیک ہے 1 سا گندم سے یا نصف سا گندم سے نکال دے، انشاءاللہ یہ فریضہ اس کے اوپر سے ثابت ہو جائے گا، یہ واجب اس کا ادا ہو جائے گا اور اللہ کے یہاں اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو مالدار لوگ بھی اس میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور بس سب سے کم رقم اور اس کو نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اور میں خاص طور سے علماء کرام سے، مقررین سے اس پر گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں پورا مسئلہ لوگوں کو بتائیں، پوری وضاحت سے بتائیں، تاکہ لوگ اس سلسلے میں خوب آگے بڑھ کر اور خوب دل سے صدقۃ الفطر نکالیں، اور اس طرح نکالیں کہ واقعی کسی کے گھر میں خوشی کا انتظام ہو۔ آپ کسی کو 50 روپے اس وقت دیتے ہیں، اس کے گھر میں پکنے والی سوئیوں میں ڈلنے والی چینی بھی 50 روپے کی نہیں آتی، کیا خوشیاں اس کے گھر میں آئیں گی؟ پورا گھر
بڑی مقدار میں صدقۃ الفطر نکالے، ایک جگہ جمع کرے اور کسی ایک گھر میں پہنچائے تاکہ واقعی اس گھر میں خوشیوں کا انتظام ہو سکے۔ اللہ کرے کہ میری آواز دور دور تک پہنچے، آپ حضرات اس کو دور دور تک پہنچائیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔